اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الاشرار اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ناظرین محترم، سورہ کوثر قرآن مجید کا سب سے مختصر، سب سے چھوٹا سورہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ کو نازل کیا اپنے نبی کی محبت میں، اور یہ وہ عمل ہے جو محبت نبی میں انجام دیا گیا۔ یہ وہ فعل پروردگار ہے، یہ اللہ کا وہ کام ہے جو اس نے نبی کی محبت میں انجام دیا۔ اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس سورہ کا شان نزول اگر پڑھا جائے وہاں سے واضح ہو جائے گا کہ یہ سورہ بھیجا ہی اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے، یہ سورہ بھیجا ہی نبی کے دشمنوں کی زبانوں کو لگام دینے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو جب دشمنوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ ابتر ہیں، عامر ابن عاص یا عاص ابن وائل، مختلف نام ملتے ہیں، عامر کا نام بھی ملتا ہے، عاص ابن وائل کا نام بھی، جو ابتر کہتے تھے، یہی کہتے تھے کہ ہمیں محمد نعوذ باللہ پسند نہیں، ہم جو ہے محمد سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کی تعبیر ہے صلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ تو یہ جو تعبیر تھی ان کی مقام مصطفیٰ کے حوالے سے، جو لوگ جسارت کرتے تھے، جو گستاخی کرتے تھے کہ ہمیں پسند نہیں، ہم دشمنی رکھتے ہیں، یہ ابتر کہتے تھے، یہ انتہائی بڑا طعنہ تھا۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہتے تھے کہ ہماری تو نسل چلے گی، ہمارے تو وارث موجود ہیں، تمہارا دین ختم ہو جائے گا، تمہارے جانے کے بعد تمہاری کوئی اولاد ہی نہیں، تمہاری کوئی نسل ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے یہ سورہ اتارا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ یہ طعنہ ایسا تھا، طعنے اور بھی قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، نبی اکرم کو جو طعنے دیے گئے، کفار نے کہا انک لمجنون، اے نبی تم مجنون ہو۔ قرآن نے جواب دیا لست بمجنون، آپ مجنون نہیں، بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے جو ہے نبی اکرم کو جو ہے کہا کہ جو ہے یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں کھاتا ہے پیتا ہے۔ قرآن نے صرف اتنا جواب دیا کہ باقی جو انبیاء تھے وہ بھی بازاروں میں کھاتے پیتے تھے، لوگوں کے ساتھ چلتے پھرتے تھے، لہذا اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور مختلف مقامات پہ جو طعنے ہوئے، قرآن نے ان کا سیدھا سیدھا جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک جواب۔ لیکن یہ طعنہ، اس کے لیے پورا ایک سورہ اترا ہے۔ طعنہ ابتریت ایک ایسا طعنہ ہے کہ ایک سورہ، مختصر سورہ اترا، انا اعطیناک الکوثر۔ پہلے یہ بیان کیا کہ رسول ابتر نہیں، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک، آپ بارگاہ رب میں جھک جائیے، نماز ادا کیجئے، دعا کیجئے، رب کی عبادت کیجئے، وانحر، اور نحر کیجئے۔ وذبح نہیں ہے، ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں قربانی کیجئے، قربانی بکرے کی بھی ہو سکتی ہے، دمبے کی بھی۔ وانحر، نحر سے مراد ہی یہی ہے کہ بڑی قربانی کرنی ہے، جو عرب کی سب سے بڑی قربانی ہے، جو اونٹ ذبح کرنا ہے، وہ آپ اونٹ کو نحر کیجئے، اور اس بڑے جانور کو رب کی خوشنودی کے لیے نحر کیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، اور اے رسول آپ کا جو دشمن ہے، جو یہ کہتا پھر رہا ہے کہ مجھے نعوذ باللہ محمد پسند نہیں، اور میں نعوذ باللہ جو ہے محمد سے دشمنی رکھتا ہوں، اور محمد نعوذ باللہ ابتر ہے، جو تعبیرات وہ استعمال کر رہا ہے وہ دشمن ہی ابتر ہے۔ تاریخی کتب میں موجود ہے کہ عاص ابن وائل ملعون لعنت اللہ علیہ جو یہ جملے کہتا تھا کہ محمد ابتر ہیں، اور ابتر کہہ کے رسول کو تنگ کرتا تھا، اس کے 11 بیٹے تھے۔ عاص ابن وائل کے مرنے سے پہلے اس کے 11 بیٹے مر گئے، اور وہ دنیا سے جب گیا تو ابتر مرا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی نسل جو فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے چلی، وہ نسل آج تک موجود ہے۔ چاروں طرف کائنات میں سادات کرام پائے جاتے ہیں۔ آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے ماہر انساب تھے، انہوں نے اس بات کو نقل کیا کہ چین کے اندر چینی شکل و شمائل رکھنے والے 8 لاکھ سید ہیں، نسل فاطمۃ الزہرا
صلوات اللہ علیہ سے۔ فخر الدین رازی جیسا متعصب سنی عالم یہ کہتا ہے کون سی نسل کوثر نسل فاطمہ سے بہتر ہو سکتی ہے، جس میں زین العابدین، باقر، جعفر، کاظم، رضا جیسی ہستیاں موجود ہیں، کائنات کی سب سے بہترین نسل۔ اور جیسے وارثان دین یہ ہے، جیسے محافظان دین یہ ہے، جس طرح دین کو یہ لے کر چلیں کوئی بھی لے کر نہیں چل سکتا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کی تفسیر کیا ہے؟ خیر کثیر۔ تو خیر کثیر اس کی تعبیر کو آپ جوڑنا چاہیں فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے بالکل جوڑ سکتے ہیں۔ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے بڑا خیر کثیر کون ہوگا؟ جس کی نسل میں امامت موجود ہے، جس کے امام بیٹے موجود ہیں، 1 2 3 4 امام نہیں 11 امام ہیں جو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی نسل میں آ رہے ہیں۔ یہ کوئی کم شرف نہیں ہے، اس سے بڑا خیر کثیر کیا ہوگا؟ یعنی خیر کثیر کا اگر کوئی سب سے بارز مصداق ہے، سب سے بہترین مصداق ہے تو وہ ذات فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہے کہ جو اس خیر کثیر کا مصداق بنتی ہے۔ علم کس کے پاس فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا سے زیادہ ہوگا؟ کوثر کی ایک تفسیر علم، جو علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ سے یہ کہیں کہ یا علی میں ما کان جو گزرا ہے وہ بھی جانتی ہوں، ما یکون جو آنے والا ہونے والا ہے وہ بھی جانتی ہوں، اور وما لم یکن جو نہیں ہوگا مجھے وہ بھی پتہ ہے۔ اگر علم بھی کوثر کی تفسیر کی جائے تو اس اعتبار سے بھی بہترین مصداق فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ ایک جو ہے کوثر کا مصداق نبوت بیان کیا گیا۔ اگر کوثر یعنی نبوت، بعض مفسرین نے لکھا کہ انا اعطیناک الکوثر، کوثر یعنی میں آپ کو نبوت عطا کی۔ تو نبوت اگر مصداق کوثر ہے تو یہاں پر بھی بضعۃ الرسالہ کون ہے، رسالت کا ٹکڑا کون ہے، اور رسالت اور نبوت کس کے احترام میں کھڑی ہوتی ہے؟ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ والکتاب وبشرف الدارین وبالذریۃ الطیبہ، یہ اور بہت سارے مصادیق۔ کوثر جو ہے کتاب کو کہا گیا، ہم نے آپ کو کتاب دی، قرآن جو ہے وہ کوثر ہے۔ ہم نے آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا کی، شرف عطا کیا، یہ کوثر ہے۔ ہم نے آپ کو ذریہ طیبہ عطا کی، بہترین نسل عطا کی، یہ کوثر ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معانی ہیں، لیکن ان سارے معانی میں عقل انسانی جب سورے کو دیکھتی ہے، سیاق و سباق کو دیکھتی ہے، کیونکہ سامنے والا شان نزول جب پڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بابا یہاں تو ابتر کہا جا رہا تھا، یہاں اس نے تھوڑی کہا تھا کہ آپ کو نبوت نہیں ملی، یہاں یہ تھوڑی کہا تھا کتاب نہیں ملی، علم نہیں ملا، شرف الدنیا والآخرہ نہیں ملا، بلکہ شرف الدنیا والآخرہ کا اقرار کفار بھی کرتے تھے، جو دنیا کو مانتے تھے دنیا کا اقرار کرتے تھے کہ امین ہیں، صادق ہیں، وہ شرف کے قائل تھے، جو مذاق بھی اڑاتے تھے، طعنے بھی دیتے تھے، ان ساری باتوں کے بعض باتوں کے قائل تھے حد اقل۔ لہٰذا سیاق و سباق سے اور شان نزول سے سمجھ میں آتا ہے کہ دشمن کا اصرار فقط اس ایک بات پر تھا کہ رسول کی نسل نہیں، اور نسل جو نبی اکرم کی چلی ہے اور بڑھی ہے وہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہی سے چلی ہے۔ لہذا یہ بہترین قرینہ ہے کہ کوثر سے مراد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تفسیر میں لفظ شفاعت کے ذریعے بھی تفسیر ہوئی ہے۔ خود امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ نے فرمایا کوثر سے مراد شفاعت ہے۔ بی بی کی شفاعت کا کیا کہنا کہ اس قدر بی بی کی شفاعت ہوگی کہ ہر وہ مقام جو قیامت کا مہلک ترین مقام ہے، خطرناک ترین جو مواقف ہیں، جہاں پہ بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جائے گا، وہاں بی بی شفاعت کریں گی، وہاں بی بی کی شفاعت جو ہے جاری ہوگی۔ یہاں تک کہ تعبیر روایت ہے بی بی کی جو چادر کے دھاگے ہیں ان سے لٹک کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس قسم کی تعبیرات، یعنی ہلکا سا بھی کسی کا فاطمہ زہرا سے محبت کا سلسلہ ہوا اور فاطمہ زہرا کا عقیدت مند بنا اور بی بی کی خاطر آگے بڑھا، خداوند متعال اس کی مشکل کو آسان کرے گا۔ تو اگر شفاعت بھی ہے تو تب بھی اس کا ربط بہت ہی اعلیٰ طریقے سے بی بی سے بن جائے گا۔ اور بہت ساری تفاسیر ہیں، بہرحال میں چند جملے تبرکاً جو ہے اس تفسیر صافی جو میرے سامنے کھلی آپ کے سامنے پڑھ کے بات کو مکمل کروں گا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور یہ پورے قرآن میں ایک ہی مقام ہے جہاں پہ انا اعطیناک آیا ہے۔ فصلی لربک، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، دعا کیجیے۔ فدم علی الصلاۃ، یعنی مسلسل اب نماز پڑھیے۔ ونحر، اور آپ نحر کیجیے،
اور نحر جو ہے اس کا معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا، یعنی بڑی قربانی جس کو رسول نے انجام دینا ہے اس نعمت عظمیٰ کے بعد۔ پھر اس کے بعد ان شانئک، شنعان اس کا مصدر ہے جو کہ بغض کے معنی میں ہے، دشمنی کے معنی میں۔ شانع کہتے ہیں دشمن کو، ان شانئک یعنی آپ کا دشمن، آپ سے بغض رکھنے والا جو بغضی ہے، هو الابتر وہ بے نسل ہے، اس کی کوئی نسل نہیں، کوئی اس کے لیے اس کا نام لیوا نہیں ہوگا، اس کے بعد اس کا کوئی بھی ذکر خیر کرنے والا نہیں ہوگا۔ اما آپ کی جو نسل ہے وہ جاری رہے گی، اور آج تک نسل موجود ہے اور ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر وہ چند جملے جو آپ نے سماعت فرما لی، میں تبرکاً فقط پڑھ رہا ہوں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ المسجد، نبی مسجد میں داخل ہوئے، وفیہ عمرو بن عاص والحکم ابن عاص، اور مسجد میں عمرو بن عاص تھے اور حکم ابن عاص۔ فقال عمر نے یہ کہا، یا ابا الابتر یعنی نعوذ باللہ اے بے نسل، وکان الرجل فی الجاہلیہ، اور یہ جو ہے ایک شخص تھا جاہلیت میں جو کہ جو ہے اگر اس کی اولاد نہ ہوتی ہو تو اس کو ابو الابتر کہا جاتا تھا۔ اذا لم یکن لہ ولد سمی ابتر، زمان جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے کسی کی بھی نسل نہ ہوتی کہتے تھے یہ ابتر ہے۔ ثم قال عمر، پھر اس کے بعد عمر نے کہا، پہلے جو ہے جملہ کس نے کہا تھا؟ عمر ہی نے کہا تھا ابا الابتر، اور دوسرا جملہ پھر عمر نے کہا، انی لاشنع محمدا، میں محمد سے بغض رکھتا ہوں۔ فانزل اللہ علی رسولہ السورہ، اللہ نے یہ سورہ نازل کیا، ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، نہ اس کا کوئی دین ہے نہ اس کا کوئی نسب ہے۔ حدیث موجود ہے ثواب الاعمال میں اور کتاب مجمع البیان تبریسی رحمۃ اللہ علیہ میں، امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے، من کانت قراءتہ انا اعطیناک الکوثر، جس کی قراءت میں انا اعطیناک الکوثر رہے، مسلسل یہ سورہ پڑھتا رہتا ہے، فی فرائضہ و نوافلہ، اپنی جو ہے واجب نمازوں میں فرائض، مستحب نمازوں میں نوافل، سقاہ اللہ من الکوثر یوم القیامہ، اللہ اسے روز حشر کوثر سے سیراب کرے گا۔ وکانا محدثہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی اصل طوبہ، اور وہ جو ہے رسول اکرم سے گفتگو کرنے والوں میں ہوگا فی اصل طوبہ، خود طوبہ وہ مقام جہاں رسول اللہ اور امیر المومنین ہے جس گھر میں، وہاں یہ رسول سے اس کو گفتگو کا شرف ملے گا۔ تو یہ ایک جو ہے بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ اب یہ کانا محدثہ، چاہے رسول سے گفتگو کرے یا بعض جو تفاسیر ان کے مطابق، بعض تراجم کے مطابق یہ سورہ خود سورہ ایک مجسم شکل میں اس سے جو ہے گفتگو کرے گا۔ بہرحال دعائے خداوند متعال سے ہمیں سورہ عظیمہ کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے، سورہ کوثر کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے، مسلسل واجب نمازوں میں بھی اور مستحب نمازوں میں بھی سورہ کوثر پڑھتے رہیے۔ خداوند متعال ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے، ہمیں محمد و آل محمد کے محبین میں سے قرار دے اور ان کے دشمنوں پر لعنت بھیجنے والوں میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔